اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک نسبت جوڑ دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نسبت ہے اور میری نجات کی اور اللہ کے یہاں بخشش کا ذریعہ بنے گا کہ چند ماہ پہلے میرا نکاح ہوا. جس طریقے سے پتہ ہے میری اہلیہ محترمہ، تو میں جب نکاح کے بعد ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو اور آپ اس طرف آئی ہو، اس سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہوا میں اڑتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری نعمتیں دے دی ہے دنیا کی. میں نے کہا اس زمانے میں بھی ساری نعمتیں تھی. بولے اس زمانے میں ساری نعمتیں تھی، عزت تھی، دولت تھی، شہرت تھی، کیونکہ وہ جس فہم میں تھی اس کے اندر جو ایک نوجوان سوچتا ہے نا کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں، یا ایک نوجوان بہن سوچتی ہے کہ مجھے عزت بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، شہرت بھی مل جائے. وہ عزت کیا ہوتی ہے نا، نام کی عزت ہوتی ہے. ایسا بہت دنیا میں آئے، لیکن وقت کے ساتھ جب حشر اینڈ آ گیا تو کوئی یاد بھی نہیں کرتا جو چلے گئے. کوئی یاد کرتا ہے؟ کوئی یاد نہیں کرتا. اور جس نے اللہ کے حکموں کے اوپر زندگی گزاری اس کو اصل عزت ملی ہے. جیسے بہت سے ساتھی ماشاءاللہ اللہ کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا ہی میں عزت والا کام لیا اور ان کی موتوں کو بھی ایسا عزت کا اور ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور آج تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ تو مشہور بھی تھی، آپ کے پاس تو پیسہ بھی تھا، اور پیسہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ میں اور آپ کام کرتے ہیں، تھک جاتے، پلاننگ بناتے کہ یہ پروجیکٹ لانچ کریں گے، ایسا کام کریں گے تو اتنا پیسہ ملے گا، اور اس پہ اتنی محنت کریں گے، اتنا ٹائم صرف کریں گے تو اتنا پیسہ ملے گا. یہ ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے. سب کا یہ حال ہے، میرا اور سب کا ہی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. اللہ نے حلال روزی کو عبادت قرار دیا ہے. لیکن وہاں یہ ہوتا تھا کہ بھائی بس ایک ایونٹ کرنا ہے، ریبن کاٹنی ہے تو 5 لاکھ 7 لاکھ مل جاتا ہے، یہ ہمارا پیکیج ہے. بزنس کلاس ٹکٹ ملتی ہے، من چاہے جتنے دن جس کنٹری میں جاؤ جتنے دن رہنا ہے مل جاتا ہے، اور ویزا بھی ساری چیزیں آسانی سے لگ جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہمارے مولوی صاحب لوگ دعا کرا کرا کے تھک گئے، 200 روپے بھی کوئی نہیں دیتا. سر علماء کرام ہمارے بیٹھے وہاں دعا کرنا برکت ہو. میں کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ برکت کہاں سے ہوگی، پہلے برکت کو لینے کے لیے کچھ تو لگاؤ. میں نے کہا آپ لوگوں کو اچھا تھا کہ ریبن کاٹنی ہے اور خالی ہی ہاں کر کے آ جانا ہے اور 4-5 لاکھ، اور وہ پیسہ پہلے لینا ہے، بعد میں نہیں، پہلے پیسہ لینا ہے. میں نے کہا جب آپ کے پاس پیسہ بھی تھا، اور جو ڈیزائن عامتاً ہماری بہنوں کے اندر شوق زیادہ ہوتا ہے بطور لڑکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ ان کے اندر شوق زیادہ ہوتے ہیں پہننے اوڑھنے کے. میں نے کہا جو ڈیزائن بازار میں نہیں آتی وہ آپ کے پاس پہلے آئی ہوتی ہے، اور جو آپ لگا لو اس کو پورا کرتے. میں ایک بہت بڑے آرٹسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ڈیزائنر کے ساتھ، تو مجھے کہنے لگا مولانا میں ایک جگہ وہ ریپ پہ جو ڈیزائن لانچ ہوتی تھی کچھ ڈیزائنروں کا تھا، تو ایک بندہ چل رہا تھا، ماڈل لڑکا چل رہا تھا، تو وہ جلدی جلدی میں اس کا اینگل لٹک گیا پیچھے، تو وہ چلنے لگا. تو ڈیزائنر نے اس کا یار ہُوک لٹکی ہوئی، بولے ڈیزائن ہے، وہ ڈیزائن بن گئی. بولے میں نے کہا دنیا ایسی پاگل ہے. میں نے کہا پہننے کی چیزیں آپ کو مل رہی ہے، کھانا پینا آپ کو اچھا سے اچھا مل رہا ہے، پھر کیا بات تھی؟ بولے دل کے اندر ایک خالی جگہ تھی، اور یہ ڈر ہوتا تھا کہ میں اس حال میں مر گئی تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. اس خلا کے اندر میں سو نہیں پاتی تھی. اور ایک چیز تھی کہ نماز بہت بڑی دولت ہے، جو ہمارے علماء کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر ہم سنتے ہیں کہ نماز سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اس طرف آنا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا جڑنا یہ ایک بہت بنیادی چیز نماز تھی. وہ کہتی تھی کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی. سن 2012 سے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، چاہے سیٹ پہ ہوں، چاہے شوٹنگ پہ ہوں، چاہے فلائٹ میں ہوں، نماز کے وقت میں نماز ضرور ادا کرتی تھی اور قضا نہیں کرتی تھی. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم سفر میں ہوتے نماز قضا کرتے تھے کہ بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن بولے میں نماز قضا نہیں پڑھتی تھی، بس پڑھ لیتی تھی. تو میں یہ سوچتی تھی جب رات سوتی تھی کہ میرا یہ سب کرنا، میں لوگوں کو دیتی بھی ہوں. عامتاً جو اس دنیا میں ہوتے ہیں نا خرچ بہت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں دیتی بھی بہت زیادہ تھی، اور رمضان کے روزے بھی رکھتی تھی، نفل روزے بھی رکھتی تھی، نماز کا اہتمام بھی. لیکن یہ سوچتی تھی کہ میرے سے فائدہ کیا. میں یہ سمجھتی ہوں لیکن لوگوں کو، انسانوں کو دنیا میں میرے سے فائدہ کیا؟ کوئی 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے. چاہے ہمارا مذہب ہو، چاہے ہمارے برادران وطن، ہمارے بھائی ہو، کسی کو فائدہ نہیں. تو میں نے کہا فائدہ کیسا پہنچانا چاہتی تھی؟ بولے وہ ہماری ایک عیاشی میں تھے، بس ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمارا مقصد پورا ہو جاوے چاہے کچھ بھی ہو. لیکن اس طرف آنے کے بعد میرا دل نرم ہوا کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، اس کو میری ذات سے فائدہ ہو جاوے. میری سوچ یہ ہو گئی کہ میں کسی کو کیسے بھی کام آ جاؤں، کسی بھی طرح سے کام آ جاؤں،
کہ کوئی بھائی اور بہن پریشان ہے اس کے میں کام لگ جاؤں. اس وقت پہ آتی تھی یہ سوچ, لیکن کیا کر دیتے تھے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ بھائی میں گراؤنڈ پر ہو کے ان کا کام کروں, یہ ایک میری فکر آ گئی بولے. اور میں رات کو سو نہیں پاتی تھی. میں نے کہا کوئی ایسا واقعہ, بولے واقعہ یہ ہوا رمضان تھا 2019 کا, میں سوئی ہوئی تھی, بولے شہر سے پہلے میں نے قبر کو خواب میں دیکھا اور بہت بری حالت میں دیکھا, تو میں ایک دم چونک کر اٹھ گیا, مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا. اس کے دوسری رات میں نے قبر کو دیکھا, بہت اچھے طریقے سے دیکھا, پھر آواز سنی کہ اگر زندگی ایسے گزارو گے تو یہ ملے گی ورنہ وہ ملے گی. اب میں پریشان تھی کہ میں اتنی آگے چلی گئی تھی کہ پیچھے ہٹنا بہت مشکل تھا, کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی. کیونکہ ایک زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی چاندنی اور ساری چیزیں تو وہ چھوڑنا جب آدمی سوچتا بھی ہے نا. ہمیں بہت لوگ ملتے بمبئی کے اندر کہ مولانا دل خالی. ایک پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سنگر ہمارے بھائی, ان کے بھائی فوت ہو گئے 1 سال پہلے, وہ مجھے باتوں باتوں میں کہنے لگے مولانا حج کرنا, اور پھر انہوں نے باقاعدہ رو دیا. بولے مولانا بس دعا کرو کہ اللہ اتنی زندگی دے دے اور اللہ کا گھر کھول دے کہ حج ہو جاوے. یہ دنیا کیا ہے, بولے میری اتنی کٹ گئی, اب مجھے کیا ملے گا. یعنی طلب ہوتی ہے نا, طلب. ہم یعنی کسی کے لیے یہ نہ کہے کہ یار یہ ایسا ہے. ارے بھائی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ یہ ایسا ہے. ہم جا کر دیکھیں تو صحیح کہ اللہ نے بطور ایمان والا ہر ایک کو بہت بڑی نعمت دی ہے کہ اس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, وہ اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے. میں اور آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے, اور میں اور آپ اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے. وہ مجھے کہنے لگا مولانا بس میرے لیے دعا کرو. میں نے کہا آپ کے یہ جذبات سے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا اتنا پیارا ملک ہے, ان سب کے لیے اگلے سال انشاءاللہ حج کھل جائے گا تمہاری تمنا سے. اس کو میں نے یہ کہا, وہ اتنا خوش ہوا کہ بولے بس مولانا یار زندگی پتہ نہیں ہے کب اللہ کا امر آ جاوے اور ہم دنیا سے چلے جاوے. تو میں نے میری اہلیہ کو کہا, میں نے کیا اس کے بعد, بولے اس کے بعد 19 پورا نکلا, میں جارڈن شوٹنگ میں گئی, تو بولے وہاں میں جس ہوٹل میں تھی تو وہ ریپ کر کے کچھ طریقے سے باڈی کو ریلیکس کرتے ہیں. تو بولے میں ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کفن پہنایا گیا, اور باقاعدہ مجھے نیند نہیں آتی تھی. میں پورا 1-1.5 مہینہ بولے وہاں ایک شوٹنگ کے لیے رہی, مجھے نیند نہیں آئی, میں بہت زیادہ بے چین رہی. اب اس کے پس منظر میں لے جاؤ, ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا کابر امت و اکابر امت ہوتے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق دے. سن 2018 کی حج کے اوپر میں نے حضرت مولانا طارق صاحب سے کہا, میں نے کہا مولانا فلاں بہن ہے, پہلے میں بہن کہتا تھا, ایک بات بڑی یہاں ہنسنے والی ہے, میں اس کو بہن کہوں. میں نے کہا مولانا میں ان سے پہلی دفعہ 2017 حج عمرے پہ ملا رمضان میں, ان کی والدہ اور ان کے گھر والوں کو لے کر وہ آئے تھے. تو میں نے کہا بہن آپ کو کچھ کام ہو تو مجھے ضرور بتانا, معاف کرنا یہ بات, لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ہمارے تصور میں بھی اللہ کیا فیصلے کر چکا ہوتا ہے آگے ہمیں نہیں پتہ ہوتے ہیں. پھر میں نے حضرت مولانا سے کہا, میں نے کہا مولانا آپ ان سے بات کریں. مولانا نے بات کی کہ بیٹی میں ملنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ میں دبئی آ رہی ہوں. تو مولانا کہ میں ضرور آؤں گا بیٹی آپ کو ملنے. تو میں حج سے واپس دبئی آیا, اور وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ دبئی آ گئی. مولانا انہیں ملے 6 سے 8 گھنٹے, وہ اپنی والدہ کے ساتھ تھی, مولانا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے, ملے. پھر وہ بھی آ گئے, میں بھی انڈیا آ گیا. مولانا کا اگر سفر تھا کینیڈا کا, مولانا وہاں چلے گئے. مولانا مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ کی ثنا سے کوئی سگائی ہو جائے تو بہت اچھا کام آ جائے. میں اللہ کی شان 3 دن جماعت میں تھا, تو میرے ساتھی میرے ایک دوست کو میں نے کہا مولانا کا دماغ سٹکا گیا ہے. میں نے مولانا کے بیٹے کو میسج کیا, میں نے کہا یار والد صاحب کا دماغ, وہ کینیڈا میں تھے تو ہمارا وقت کا فرق تھا. بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا مولانا کسی کے ساتھ کسی کا بھی نکاح جوڑ دیتے. اگر میں نے ان کو یہ بات کہہ دی نا تو یہ مجھے جوتا اٹھا کے ماریں گے کہ یہی کام رہ گیا ہے. پھر میں نے اللہ کے آگے مانگا, میں نے کہا یار بات تو بڑی ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے یہ 2018 کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. 19 پورا چلا گیا. 19 رمضان میں حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب اور ہم ساتھ میں کٹھے عمرے کے سفر پہ ساتھ تھے. تو مولانا کو میں نے کچھ چیزیں بتائی تو مولانا مسکرائے. مولانا نے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مسکرائے گا آدمی. میں ایک طرح سے مولوی, اپنی زندگی مولویوں کی سیدھی سادھی زندگی ہوتی ہے. تو مولانا بھی مسکرائے. میں نے مولانا کے بیٹے سے کہا, میں نے کہا مولانا کسی کا بھی رشتہ کسی کے ساتھ بھی جوڑ دیتے, پیچھے مڑ کے پوچھتے نہیں اس کا کیا حال ہے؟ تو بولا ابھی تک آپ نے لڈو منہ میں رکھا ہے. میں نے کہا یار لڈو ایسا پکڑایا ہے کہ منہ میں تو رکھنا ہی پڑے گا. تو پھر مولانا کی طبیعت بہت خراب تھی مدینہ منورہ میں. پھر ہم لوگ انڈیا آ گئے, اور اس کے بعد وہ جارڈن میں تھی, ان کی شوٹنگ چل رہی تھی. 20 میں وہ واپس آئی. پھر میں اللہ کی شان عمرے پہ مدینہ منورہ میں تھا, فروری کے مہینے میں, لاک ڈاؤن سے قبل. تو ان کا میسج آیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. 3-4 دفعہ میسج آئے. میں حرم میں تھا تو میں دیکھ نہیں پایا. پھر میں نے رات میں بولے میں آپ سے کچھ بات کرنا, کچھ مسائل تھے.
وہ مجھے کہے کہ یہ مسائل ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرا کیا ہوگا. میں نے کہا یار آپ کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ کام ہے، جب لاک ڈاؤن لگا نہیں تھا. میں نے کہا اچھی زندگی، ایسا کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا اللہ آپ کے لیے بہت آسانی کرے گا، بس آپ اللہ سے مانگو. اس بندی نے اس رات سے تہجد شروع کی. تب پہلے کبھی کبھی پڑھتی تھی لیکن آج تک ماشاءاللہ اس کی تہجد فوت نہیں ہوئی، سفر ہو حضر ہو. یعنی اللہ کہتے ہیں نا کہ تہجد نیکوں کا عمل ہے، اور نبیوں کا یہ بہت اہم سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے نبی جی رات میں آپ کی اور میری ملاقات اور میری بات بھی بہت ضروری ہے کہ آپ رات میں میرے پاس آیا کریں. قرآن کہتا ہے اس بات. تو یہ نبیوں کا شیبہ ہے، اور رات کے اندر اٹھ کر اللہ سے مانگنا یہ بہت بڑی چیز. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا لطف نصیب فرمائے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ اللہ سے مانگو. تو فروری کا زمانہ تھا، لاک ڈاؤن لگ گیا، انہوں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا. کچھ مسائل تھے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس مسائل سے، اور کوئی دوسرے مسائل نہیں تھے، بس وہ زندگی کے اندر سکون نہیں تھا، چین نہیں تھا. میں نے کہا اللہ تمہیں نکالے گا. جیسے جیسے رمضان قریب آتا گیا، شعبان آتا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں بند کر دیا ہے جو ٹیلی ویژن تھا. میں نے کہا یار شروع رکھو، کیوں بند کیا؟ میں نے کہا چلاؤ یار، کیا مسئلہ ہے؟ بولے بس دل نہیں ہوتا. رمضان آ گیا. رمضان میں ماشاءاللہ معمول کے مطابق ہر سال 2 قرآن ختم ہوتے تھے پہلے ان کے. اس سال انہوں نے 3 قرآن ختم کیا. میں نے کہا بڑا اللہ مبارک کرے. رمضان کے بعد انہوں نے مولانا کو کہا کہ مجھے نکاح کرنا ہے انس سے. مولانا کا پھر مجھے آیا. میں نے کہا مولانا 2018 سے یہ 2020 ہو گیا ماشاءاللہ سے. میرے والدین بھی میں نے کہا انتظار کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے میں ایک ہی بیٹا اپنے والدین کا. تو میں نے کہا مولانا، بولے نہیں اب ہوگا. تو پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو میں نے ٹھیک ہے، میں نے کیا جون جولائی کا مہینہ تھا اور اسی کے اندر 2-3 ماہ اور گزر گئے. میں نے ان کو کہا یار، پھر جیسے اللہ کی طرف سے امتحان بھی آتا ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے نا ایسا امتحان ہوتا ہے، لیکن بندہ جمع رہتا ہے نا تو اللہ کی مدد آتی ہے. بندے کی دل کی نیت صاف ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے آتی ہے. اتنا کام آنا شروع ہوا. جیسے لاک ڈاؤن کھلنے گیا تو وہ جو پتہ نہیں نوجوان سارے بیٹھے ہیں، مجھے نام یاد رہے گا، خطروں کے کھلاڑی ایک شو آتا ہے، پتہ نہیں آپ نوجوان بیٹھے ہوں گے، میں نے دیکھا کبھی نہیں ہے لیکن وہ بتاتے تھے. تو اس کی آفر آئی. بولے پہلے جا چکی تھی اور بہت زیادہ. میں نے کہا چلے جاؤ کر لو آپ. میں نے کہا کر لو، ہمارا کیا ہے، 10 دن کی بات ہے آپ کی. بولے نہیں بس نہیں کرنا. اس کے بعد جو انہوں نے ویب سیریز یعنی ایک شوٹنگ کی تھی اس کا دوسرا پارٹ آنا تھا، اس کے لیے وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی. تو کام بولے اتنا آیا کہ 17-18 سال کی زندگی میں کبھی اتنا نہیں آیا، اتنا کام آنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار کر لو. پھر انہوں نے کہا کہ میرے سر سے اپنے دوپٹہ کبھی نہیں اتاروں گی. میں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے. میں نے کہا آپ اپنی زندگی انجوائے کرو. ہمارا دین کسی کو کسی طریقے سے باندھنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بڑی آسانی، بڑی سہولت ہے اور بہت زبردست دیا ہوا ہے دین. یہ دین اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا دے، اس کا اصل دین ہمیں اور آپ کو سمجھا دے. تو میں نے ان کو بولے بس میں نے طے کر لیا. مجھے کہا کہ مجھے اناؤنس کرنا ہے، مجھے چھوڑ دینا ہے. میں نے کہا یار آپ سوچ لو. میں ٹالتا رہا. اکتوبر آ گیا. بولا آپ نے اب نہیں کہا نا تو میں اپنے اعتبار سے اناؤنس کر دوں گی. میں نے کہا یار خاموخواہ کیوں یہ کر رہی ہو؟ بس بولے بس میں نے 17 سالی زندگی کے اندر لوگوں کو اس سے نقصان پہنچایا ہے تو میرا نیت ہے کہ میں اللہ کے بندوں کی اور انسانوں کی خدمت کروں. دنیا میں بسنے والے ہر انسان چاہے جو بھی مذہب کا ہو، میں اس کے لیے کام آؤں، میں اس کے لیے خدمت کروں. لوگ پریشان حال ہیں تو میں اس کے لیے خدمت کروں اور اللہ مجھ سے کام لے گا. مجھے کہے کہ میں ان کے کام آؤں. میں اور بڑا یعنی ارادے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اوپر اتارے کہ میں کوئی ہاسپٹل بناؤں، میں اس طریقے سے کچھ کام کروں. میں نے کہا یار یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. 9 اکتوبر تھا. میں نے کہا دیکھو آپ سوچ لو. بولے نہیں بس میں نے طے کر لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مغرب کے بعد ڈالا، دوسرے دن اس کو میڈیا نے کور کیا اور چھوڑا. میں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے سنا، یہ یاد رکھنا. بولے نہیں. میں نے کہا بس اللہ میاں خیر کرے. اور پھر ایسا وقت گزرتا گیا، نومبر آ گیا تو مجھے بزرگوں نے، میں نے مولانا سے مشورہ کیا، مولانا کے بس نکاح کرنا ہے. پھر بزرگوں کے مشورے سے نکاح ایسے ہوا کہ آپ یقین نہیں کرو گے، میرے بہنوی نے میرا ایک جوڑی کپڑا تیار کیا. مجھے پتا بھی نہیں تھا میرا جمعہ کو نکاح ہے، جمعرات کو میرے پاس کپڑا نہیں تھا. میں نے کہا بس ہو جانا ہے. جا کے مسجد میں بیٹھ گیا. حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب کا بیان مسجد میں شروع تھا، مولانا لے کے گئے، میں باتھ روم میں تھا، تیار ہو رہا تھا. یعنی وہ سچویشن میں نکاح ہوا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ جو آدمی معمولات کا اور اعمال کا پابند ہوتا ہے نا، اللہ کے ساتھ اس کی اتنی مدد ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے. دوسرے دن ہفتے والے دن ہمارا چھوٹا سا ایک ولیمہ تھا، کیونکہ کووڈ کا زمانہ تھا تو ہم نے 100-150 کے درمیان میں جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس تھی اس کے اعتبار سے ہم نے گھر والوں کے درمیان میں دوستوں کے اندر چھوٹا سا ایک ولیمہ کیا.
تو شام کے وقت تھا تو ظاہر سی بات ہے تیاری ہوتی ہے، گھروں کے اندر مہمان ہوتے ہیں، تھوڑے بہت 10 مہمان بھی ہو جاتے تو مستورات میں یہ ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے دلہن وہ خود تھی، اس نے اس کی سورہ واقعہ پڑھی ہے، سورہ رحمان پڑھی ہے، سورہ سجدہ پڑھی ہے. آج جب عشاء کے بعد فارغ ہوتے مجھے کہنے لگی مجھے سورہ رحمان سورہ واقعہ پڑھنے میں. مولوی کھڑا ہو جا تو بھی اب چپ چاپ، اب کوئی رستہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا 1:30 بج رہا ہے، کل پڑھ لیں گے، چھوڑو نا. میں نے کہا ابھی سو جاؤ، نماز تو پڑھ لی ہے. بولے نہیں یہ تو پڑھنا ہے. میں نے کہا اللہ میاں خیر کرے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب دل میں ڈال دیتا ہے اور تھام لیتا ہے نا تو اللہ پھر کام بھی ایسا لے کے آئے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، عزت ڈال دیتا ہے.